بعض صوفیہ یہ فرماتے ہیں اگر تو دیکھے آج کل یاد ہے نا وہ فلانا عیسائی بڑا پہنچا ہوا ہے کہتے ہیں نا معاذ اللہ کہہ دے معاذ اللہ فلانا عیسائی بڑا پہنچا ہے جی وہ بڑا بابا ہے میں کہتا ہوں وہ بڑا خبیث ہے وہ بڑا پلید ہے وہ بڑا لعنتی ہے ہو عیسائی چوڑا اور اسے بابا کہا جا رہا ہے تو لفظ بابا کی توہین نہ کیجئے ان سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ سے وہ بابا نشہ لے کے آ رہا تھا تو آگے ناکا لگا ہوا تھا شراب تھی بابے کے پاس ناکے والوں نے پولیس وال روکا ہی نہیں یہ کرامت سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی یعنی پلید بندے کو اگر پولیس نے نہیں روکا تو کیا ہو گیا یہ ان کے نزدیک کرامت ہے اگر کوئی پلید کوئی چوڑا چمار ہوا میں اڑ رہا ہو وہ شریعت کا مخالف ہے اسلام کا مخالف ہے وہ کبھی بابا وہ کبھی پیر بولیے یار وہ کبھی پیر اور عیسائی کے پاس جو شخص جاتا ہے تویز لینے کے لیے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کلمہ دوبارہ پڑھے توبہ کرے رب کی بارگاہ میں یار حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر بھی کسی کی شان ہو سکتی ہے جب انہوں نے تورات کو کھولا تھا اس وقت آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے تمہیں تورات انجیل کی کیا ضرورت ہے جب تمہارے پاس قرآن موجود ہے حدیث موجود ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور اسلام نے اس طرح ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا جب ایسے جن کے ایمان کے بارے میں کوئی شک کی نہیں ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تورات انجیل پڑھنے کی اجازت نہ دی تو آج کا ایک نیرو مینڈ سلوک کلی والا خسرا مزاج ناراض نہیں ہو گیا نے میں بات کر رہا ہوں جو بڑے مفتی بنے پھرتے ہیں اور وہ چوڑوں کے پاس جاتے ہیں عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں اور آج یا کل میرے خیال میں ان کا کرسمس ڈے بھی ہے آج ہے کہ کل ہے تو ایسے موقع پر یہ بیکریوں والے کاروبار چمکانے کے لیے دکانیں چمکانے کے لکھتے ہیں مسیحی بھائیوں کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ایسے نا ایسے مسیحی بھائیوں کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ میں کہتا ہوں وہ تمہارے بھائی ہوں گے ہمارے بھائی قرآن فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ مومن مومن کا بھائی ہے مومن مومن کا کافر مومن کا کبھی بھائی وہ یہودی ہو نصرانی ہو ہندو ہو فرمایا کہ الکفر ملت واحدۃ کافر سارے کے سارے ایک ہی چیز ہیں وہ اسلام دشمن ہے اسلام کے خلاف ہے مسلمان کے خلاف ہے کرسمس ڈے پر ہماری حکومت ان کے لیے کرسمس ڈے منانے کے لیے جو انتظامات کر کے دیتی ہے سرکاری سطح پر ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور کرسمس ڈے پر جو ہمارے مسلمان کاروبار چمکانے کے لیے ان کو بھائی تک لکھتے ہیں ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں ہمارا کوئی تہوار ہو کشمیر میں ظلم شروع ہو جاتا ہے ہمارا کوئی تہوار ہو فلسطین میں ظلم شروع ہو جاتا ہے ہمارا کوئی تہوار ہو انڈیا میں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جاتا ہے ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کرسمس ڈے کے موقع پر حکومتی بیانات چھپ رہے ہیں کہ کرسمس ڈے کے موقع پر خوشیاں منائی جائیں انتظام کیا جائے کیک کاٹنے کا ہم ایسے بیانات کی ایسے لوگوں کی مذمت کرتے ہیں کیوں کہ کافر کبھی مومن کا بھائی نہیں ہو سکتا ہے انما المؤمنون اخوہ ہم کسی حکمران کو جو شریعت کا مخالف ہو ہم اس کی بات کو ماننے کے لیے آخری سانس تک تیار نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس رب کا قرآن اور محبوب کا فرمان جو موجود ہے تو دلی سبحان صدقی ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ یہ کرسمس ڈے کے موقع دکانداری چمکائے ہوئے ہیں اور کچھ ہماری ینگ جنریشن یونیورسٹیوں کالجوں کی جو عیسائی پروفیسر سے پڑھتے ہیں وہ موٹر سائیکل کی بانسریاں نکال کر کرسمس ڈے کے موقع پر ان کے ساتھ مل کر خوشیاں منا رہے ہیں یہ جائز ہے جو نصاب تعلیم ہمیں انگریز نے دیا
وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو رہا ہے، اس نے ہماری نوجوان نسل سے غیرت ایمانی چھین لی ہے۔ تو آج بھی اگر اسلام زندہ ہے تو ان مسجدوں اور مدرسوں کی برکت ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ان مسجدوں اور مدرسوں کی برکت ہے، اور نشانہ بھی ان مسجدوں کو اور مدرسوں کو بنایا جا رہا ہے۔ تو ببانگ دہل میں یہ کہوں گا، حکومت جو کچھ کر رہی ہے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اس سے ناخوش ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور یہ وطن کلمے کی بنیاد پر بنا ہے۔ جو کلمے کا دشمن ہو وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ بات کہ چوڑوں کو بڑا پسند کیا جا رہا ہے کرسمس ڈے کے موقع پر بھی، اور اس کے علاوہ جو بابے بنے ہوئے معاذ اللہ نام نہاد بابے، لفظ بابے کو بھی انہوں نے معاذ اللہ جو ہے یعنی بدنام کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں بعض صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ لَوْ رَأَيْتَ شَيْخًا يَطِيرُ فِي الْهَوَىٰ، اگر تم دیکھو کسی شیخ کو، کسی بندے کو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، کس میں؟ ہوا میں اڑ رہا ہے، اور یمشی علی البحر، یا وہ دریا سمندر میں پانی پر چل رہا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یا وہ سمندر پر دریا میں پانی پر چل رہا ہے، او یأکل النار، یا تم یہ دیکھو کہ وہ آگ کو کھا رہا ہے، میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آگ کو کھا رہا ہے، او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ کوئی شعبدہ دکھائے، یا اس کے علاوہ کوئی شعبدہ دکھائے، فرمایا کہ وَهُوَ يَتْرُكُ فَرْضًا مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ سُنَّةً مِّنَ السُّنَنِ عَامِدًا، فرمایا کہ وہ شخص ایسا ہو جو رب کے فرضوں میں سے کسی فرض کا تارک منکر ہو، رب کے فرضوں میں سے کسی فرض کا تارک ہو، چھوڑنے والا، تارک کا فرض جانتے ہیں چھوڑنے والا، کوئی رب کے فرضوں میں سے، اللہ کے فرضوں میں سے کسی فرض کا وہ تارک ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کسی سنت کا وہ تارک ہو، عامداً جان بوجھ کر، فرمایا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ كَذَّابٌ، جان تو کہ بے شک وہ جھوٹا ہے، فی دعواہ، اپنے دعوے میں، وَلَيْسَ فِعْلُهُ كَرَامَةً، اس کا یہ فعل، یہ کرتب، یہ شعبدہ، یہ کرامت نہیں ہے، بل ہوا استدراج، بلکہ رب کی طرف سے یہ ڈھیل ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے یہ سرکشی میں اور بھٹکے اور اس سے بڑے گناہ کرے تاکہ اس کو اور سزا ہو جہنم میں، یہ استدراج ہے، ڈھیل ہے۔ تو پتہ چلا کہ چوڑے چمار کو دیکھ کر جو شریعت کا منکر ہے، اسلام کا دشمن ہے، مسلمان کا دشمن ہے، اس کے پاس جانا، اس سے تویز لینا، اس کو بابا کہنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اور جو شخص جاتا ہے عیسائیوں کے پاس وہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، اور اسے کلمہ بھی دوبارہ پڑھنی چاہیے، توبہ بھی دوبارہ کرنی چاہیے۔ تو حضرات محترم دیکھیے، تو پتہ چلا کہ مقام ولایت بھی اسی کو ملتا ہے جو حضور کی شریعت کا تابعدار ہو۔ یہی موضوع ہے ہمارا، جو حضور کی شریعت کا تابعدار ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ رب کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے، رب کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے، وہ راستہ ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، حضور کی پیروی کرنا، حضور کی تابعداری کرنا، حضور سے محبت کرنا، یہی ایک راستہ ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی خدا تک نہیں، یعنی خدا کی معرفت اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔